تو یہ جو بیت ہے یہ اللہ رب العزت کی بسم اللہ بس ہے بیت، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک کڑی ہے، ایک رستہ ہے، ایک سبب ہے کہ جب بندہ اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بنا دے، تو کہتے ہیں اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ تو واقعی اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں بالکل نیتن آیا ہوں، ارادتن آیا ہوں، اور اب میں اس منزل کو پا کے ہی رہوں گا۔ کہا پھر سوچ لے، کہا جی سوچ لیا، کہا پھر سوچ لے، عرض کرتا ہے جی سوچ لیا، تو کہتے ہیں پھر آ جا اس میخانے میں، اب میں تجھے ایسا تراشوں گا، ایسا سنواروں گا، ایسا بناؤں گا کہ تیری ادائیں اتنی خوبصورت ہو جائیں گی کہ تو ان اداؤں کو اپناتا جائے گا، ادھر سے اللہ راضی ہوتا جائے گا۔ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے کاریگر کے پاس لکڑی کا درخت لا کے رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کی کشتی بنا دے، اور وہ اس کو پھر بناتا ہے، سنوارتا ہے، تراشتا ہے، کاٹتا ہے، کیل گاڑے جاتے ہیں، ٹھوکریں لگائی جاتی ہیں، ریگ مار پھیرا جاتا ہے، تو کیا یہ سب نرمی ہو رہی ہے؟ یہ سب سختی ہو رہی ہے؟ بلے شاہ فرماتے ہیں مرشد اوجرتو بھی وانگو چھنڈے ہو، مرشد اوجرتو بھی وانگو چھنڈے، کیا کہ بات بات پہ تیری اصلاح کرے، بات بات پہ تجھے روکے، تجھے ٹوکے، تجھے سلیقہ اور طریقہ سکھائے، پھر تو اتنا خوبصورت اور نایاب تو جوہر بن جائے کہ پھر جو جوہری ہیں وہ دیکھ کر کہیں کہ لاؤ اس کی کتنی قیمت لینا چاہتے ہو، تو پھر کہنے والا کہے کہ یہ بے مول نگینہ ہے۔ تو شیخ کا جو عمل ہے اپنے مرید کے ساتھ جو تعلق کا، وہ فقط اتنا ہے کہ وہ اس کو رب کی بندگی سکھا دیتا ہے۔ طریقت کے 3 اصول ہیں: فنا فی شیخ، فنا فی الرسل، فنا فی اللہ، کہ سب سے پہلے اپنے شیخ کی بارگاہ میں فنا ہونا، اس کی ذات میں گم ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ المرید لا یرید، مرید کیا ہے؟ وہ جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں، وہ جس کا اپنا کوئی خیال ہی نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو وہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے شرارت کرنے کے لیے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور ہمیں اپنا مرید بنا لے۔ انہیں پتا تھا ان پیرا نے مرید ہی بنانے نے اور کی بنانا ہے، اور ان کا ارادہ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، نیت خراب تھی کہ ہم تاڑیاں ماریں گے باہر جا کے کہ بس پیروں سے شوق ہوتا ساڑھے مرید ہوئی جو جنہیں ود جنوں نہیں چنگے ہیں۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ تم میرے مرید نہیں ہو سکتے۔ حضور کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ اتنے مجور، اتنے یہ درویش جو ہیں، یہ جو خانقاہ پہ چلتے پھرتے ہیں، تو یہ آپ کے مرید ہیں، تو اسی لیے تو یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں۔ کہا اچھا تم ان جیسا ہونا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے جی بالکل ان جیسے ہونے جاتے ہیں۔ تو آپ نے آواز دی نظام الدین، سبحان اللہ نا، کوئی گل نہیں تو معافی ہے، کیونکہ میرے کو اتنا وقت نہیں کہ اس گڈی میں تکا لایا جائے۔ آپ نے آواز دی نظام الدین محبوب الہی۔ تو یہ محبوب الہی بنے کیسے؟ لوگ تو اس ذات کے محب بنتے ہیں، یہ اس ذات کا محبوب بن گیا ہے۔ بنانے والا فرید ہو تو پھر محبوب بن نہیں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین ہاتھ بند ہیں اور دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ شیخ نے آواز دی، آ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ اب دن دہاڑ تھا، سورج اپنی آبتاب پہ تھا، تو حضرت بابا فرید الدین فرماتا ہے نظام الدین دیکھو تارے کس طرح جگمگا رہے ہیں، تارے کس طرح جگمگا رہے ہیں۔ تو نظام الدین ایسے ہاتھ باندھے کہتا ہے واہ حضور تارے جگمگا رہے ہیں، واہ حضور تارے جگمگا رہے ہیں، واہ حضور تارے۔ اب وہ دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کہ دن دہاڑ ہے، سورج آبتاب پہ ہے، گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی،
प्यास से जुबानें बाहर आ रही हैं और बाबा जी कह रहे हैं तारे जगमगा रहे हैं और मुरीद भी कह रहे हैं वाह वाह तारे जगमगा रहे हो। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा मुरीद इसको कहते हैं जिसका अपना इरादा कोई ना हो। अल मुरीद ला युरीद, जो अपने शेख के इरादे से चलता है कि शेख कहे कि दिन है तो वो कहे दिन है, शेख कहे रात है तो वो कहे रात है। तो जब शेख के इरादे में अपने इरादे को ढाल लेगा तो फिर ही तो निजामुद्दीन महबूब इलाही बनेगा ना।